وقت ہم کالا گجرا احسان روڈ پہ مسجد اقصی میں آئے ہیں اور وہاں پہ آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور ماشاءاللہ بہت دلی خوشی ہوئی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماشاءاللہ اس نے جماعت کرائی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. میں آپ بیان نہیں کر سکتا کہ اتنی پیاری آواز. تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ بچوں کو اس طرف لائیں. اتنے شوق اور ذوق سے بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے تو مجھے میرا دل کیا کہ اس کو اپریشیٹ کریں. تو ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم جی بیٹا. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ نذیر. طلحہ نذیر. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بیٹا آپ یہ حافظ ہیں کہ ویسے ہی جماعت کرائی آپ نے؟ ابھی میں حافظ نہیں ہوں, ابھی میں حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو کتنے اس پارے آپ نے حفظ کیے ہیں؟ 10. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. دیکھ لیں جی. تو کتنی عمر ہے آپ کی؟ 14 سال. 14 سال ہے اور 10 پارے حفظ کر لیے تو ماشاءاللہ. تو آپ کتنی دیر میں آپ قرآن حفظ کر لیے؟ انشاءاللہ اگلے رمضان تک. اگلے رمضان تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو پھر تو آپ تراویح بھی پڑھائیں گے ہیں جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو جناب ہمارے ساتھ ہے قاری خالد صاحب. قاری خالد صاحب یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ جی میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ. بڑا اس بچے کو نا شوق اور ذوق ہے, بڑی لگن ہے اس کو قرآن کا. یہ گھر میں بھی اکثر پڑھتا رہتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. یہ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے جی بڑوں کا اثر ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے کیا کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ قاری خالد صاحب ماشاءاللہ ایک مثال ہے ماشاءاللہ. بہت زبردست تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا جہاں بھانجا ہے جناب, تو آج ہم ان سے پوچھیں گے جناب بیٹا آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ تلاوت سنائیں گے نعت سنائیں گے؟ تلاوت جی ماشاءاللہ. کون سی جی؟ ہاں جی جی بتائیں کون سی آیت پڑھیں گے آپ؟ سورت کا نام؟ ہاں جی. سورت الاحزاب. ہاں جی ماشاءاللہ جی. چلیں جی ماشاءاللہ جی. بسم اللہ پڑھیں جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ جی ماشاءاللہ جی. بہت پیاری آواز اور ماشاءاللہ جی. بیٹا آپ اس کا ترجمہ آتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں جی. دیکھیں جی ماشاءاللہ کہ بچے نے جو تلاوت کی ہے اور ایک مثلا بڑے ایسے جیسے بڑے تلاوت کرتے ہیں اس طرح انداز سے, یعنی بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. تو جناب ہم اپنے بیٹے کو جناب قرآن پاک گفٹ کریں گے. تو جناب یہ بیٹا جی یہ ہماری طرف سے آپ کو قرآن پاک ہے ترجمے والے.
تو آپ نے ہم سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے نا، اس نے سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہے، اور آپ ایک آیت بھی پڑھیں نا تو وہ بھی روزانہ کی ترجمے کے ساتھ جی خاص ترجمے کے حوالے سے نا میں بتاتا ہوں، ماشاءاللہ میری مشیرہ درس عامی کی فارغ ہے، بڑا دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اس نے اپنی والدہ کے پاس شروع کے نا سورۃ بقرہ کے کوئی 4 رکوع یا 5 رکوع ترجمے کے آج سے 2-3 سال پہلے پڑھے ہیں جی ایک بار جی جی ہاں ایک پارہ پورا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ میں بھی قاری صاحب نے سورۃ بقرہ کی بات کی ہے۔ سورۃ بقرہ دیکھیں جی ماشاءاللہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے کہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر لو نا تو اس میں لکھت پڑھت کر لو۔ صرف وجہ کیا ہے، ہماری اکثریت وہ جو ہے نا جی تھانے اور کچہری ہر جگہ پہ معاملات خراب ہوئے ہیں گھروں میں بھی، اور اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے اگر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہوتا نا تو اللہ کی یہ ہم نے صورت پڑھی ہوتی جو سب سے لمبی صورت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر لو، دعا کر لو، لکھ پڑھ کر لو۔ صرف یہی ہے کہ چراغ تھلے اندھیرا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے۔ تو میری یہی آج دعوت ہے جناب۔ تو میں آپ کو آخر میں ایک شعر پڑھوں گا کہ اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، فرصت نہیں تجھے قرآن سے، تو قرآن ہے صاحب قرآن نہیں۔ تو اللہ ہمیں سب کو صاحب قرآن بننے کی توفیق دے گی۔ تو جناب اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آج بھی ہم ہر جنگ جیت جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی طرح۔ یو جی نیوز جاوا جی جل